نے کہا کہنے والا کون ہے؟ جو کہا ہے اچھا ہی کہا ہے۔ پھر ان کو ہمت ہوئی، کہا جی میں نے کہا ہے، میں نے یہ کہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا 19-20 فرشتے لپک لپک کے آ رہے تھے تیرے کلام کو پکڑنے کے لیے۔ ہر فرشتے کی تمنا تھی کہ میں لے کر اللہ کے پاس جاؤں۔ یہ ایک شخص کا ذاتی ذکر ہے۔ جب تم لوگوں میں پھر کر کہو گے او میرے بھائیو اللہ کی مان لو، تو لاکھوں فرشتے تمہارے بول پر ٹوٹ پڑیں گے کہ ہم لے کے جائیں گے، ہم لے کے جائیں گے۔ او بھائیو اللہ کے رسول کے طریقوں پر آ جاؤ تو لاکھوں فرشتے بھاگیں گے۔ میں جا کے اللہ کے نبی کو خوشخبری سناتا ہوں، مجھے جانے دو، میں جا کے خوشخبری سناتا ہوں کہ آج آپ کا امتی فلاں فلاں کا بیٹا آپ کی عظمت کو بیان کر رہا تھا، آپ کے طریقوں پر چلنے کے لیے لوگوں کو تیار کر رہا تھا۔ تمہارا نبی وہیں سے اس کی روحانیت باغ باغ، اس کی ہستی باغ باغ، اور اس کی توجہات ہوں گی۔ میرے بھائیو، انبیاء کوئی ہماری طرح مر کے تھوڑا ہی مر جاتے ہیں، وہ تو مرنے کے بعد زندہ کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا جو میری قبر پر آ کر مجھے سلام کہتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ جو یہاں سے سلام پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جو میری قبر پہ آتا ہے سلام کہتا ہے میں اس کا خود جواب دیتا ہوں۔ ہم حق کے دائی ہیں، ہم ساری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لو تمہارے کام بن جائیں گے، اللہ کو راضی کر لو تمہارے کام بن جائیں گے۔ اور ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمتوں کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں کہ تم ان پاگل دانشوروں کے پیچھے نہ چلو، ان احمقوں کے پیچھے مت چلو، انہیں تو 2 اور 2 4 کے سوا کچھ نہیں پتا۔ آؤ سب سے بڑے دانشور کے پیچھے چلو، سب سے بڑا مفکر، سب سے بڑا علم والا، سب سے بڑی عقل والا، سب سے بڑے فہم والا، سب سے بڑی بصیرت والا، جس کی نظر اتنی تیز ہو، یہ دوربینیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور چند لاکھ میل سے آگے نہیں دیکھ سکے، چند لاکھ میل سے آگے، اگرچہ نوری سال صحیح پر یہ ہے نوری سال، اس سے آگے دوربینوں کے بغیر نہیں دیکھ سکے۔ اور میرا آپ کا نبی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی پہ کھڑے کھڑے آگے ہو گئے، پہلی صف والوں نے دیکھا کہ حضور آگے ہو گئے، پھر آپ پیچھے ہو گئے۔ جب سلام پھیرا تو پچھلے نمازیوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ نماز میں تو آدمی ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے، آپ پہلے آگے ہو گئے پھر پیچھے ہو گئے۔ تو آپ نے کہا میں جنت کو دیکھ رہا تھا اور اس کے خوشے لٹک کر دیواروں سے باہر آ رہے تھے، تو میں ان کو دیکھ کر آگے ہو گیا۔ پھر میں جہنم کو دیکھ رہا تھا اور اس کے شعلے لپک رہے تھے، تو اس کو دیکھ کر میں پیچھے ہو گیا۔ اور مجھے بتاؤ، اللہ کے واسطے بتاؤ، جس کے سر کی آنکھ اتنی طاقتور ہو اس کے دل کی آنکھ کتنی طاقتور ہوگی؟ چلو یہ تو جنت اور جہنم ہے، اسے چھوڑو، یہ تو بڑی چھوٹی سی چیزیں ہیں۔ یہ اڑا ہے اور 7 آسمان سمٹ گئے اور سدرۃ المنتہا سمٹ گیا اور جبریل بھی ہاتھ جوڑ گیا، آگے میں گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اس باؤنڈری کو آج تک کوئی نہیں کراس کر سکا، نہ کسی کے پاس ویزا ہے نہ پاسپورٹ ہے۔ جو آگے جائے گا جل کے راکھ ہو جائے گا، چاہے وہ جبریل جیسا مقرب ہو۔ آگے آپ جانے آپ کا اللہ، آگے اللہ آپ کو کیسے لے گیا کوئی نہیں جانتا، پر آپ گئے ہیں، کیسے گئے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہم ایمان لائے کہ آپ گئے ہیں۔ جنت دیکھنا، جہنم دیکھنا یہ تو چھوٹی چیز ہے، یہ وہ گئے، جبریل بھی بیٹھا دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ آپ جبریل کی آنکھوں سے بھی اوجل۔ پھر عرش معلا جھوم اٹھا، اس کے در کھلے اور آپ نے عرش کو بھی پار کیا۔ پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے، پھر وہ بھی اٹھ گئے اور بندہ اور رب آمنے سامنے ہو گئے۔ جو آنکھ اللہ کو دیکھ سکے وہ کتنی طاقتور آنکھ ہے، جو دل اللہ کی تجلیات کو برداشت کر جائے وہ دل کتنا طاقتور ہے۔ اس سے بدبختی اس امت کی کیا ہوگی کہ اس کے طریقے چھوڑ کر یورپ کے کالے اندھیرے طریقوں کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو امریکہ کی ڈگری لائے، بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو انگلینڈ کی ڈگری لائے، اور جو مدرسے میں محمد مصطفیٰ کے دین کی ڈگری لائے اے ملا دی کے ڈگری چھٹو پر ہے ملا ہیں۔
اس سے بڑی جفا کیا ہوگی، اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی جس کی نظر اتنی طاقتور ہو۔ دیکھو نا، یہ جو خلا میں اوپر جاتے ہیں 500 میل سے اوپر چلے جاؤ اس کرتے اور شلوار میں تو آپ کا جسم بم کی طرح پھٹ جائے۔ ہمارے اوپر 180 من ہوا کا دباؤ، پھر ہمارے اوپر 180 من ہوا کا دباؤ ہے، ہر انسان کے اوپر 180 من ہوا کا پریشر ہے۔ ہمارے جسم میں اس پریشر کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پریشر بنایا ہوا ہے، ہم 180 من ہوا کو دھکا دے رہے ہیں۔ جب ہم 500 میل اوپر چلے جاتے ہیں نا تو ہوا ہٹ جاتی، اندر ہے 180 من کو دھکا دینے کا پریشر، وہ جو پریشر بنتا ہے تو ہماری بوٹی بوٹی ہو کر فضا میں بکھر جاتی ہے۔ اس لیے خلائی لباس تیار کیا جاتا ہے جس کے اندر وہ پریشر بنایا جاتا ہے، وہ انسان کو پہنایا جاتا ہے، وہ کروڑوں ڈالر میں جا کر ایک لباس تیار ہوتا ہے۔ میرے آپ کے نبی نے کرتا پہنا تھا، تہمت تھا اور جوتا تھا، اسی کرتے تہمت میں 7 آسمان پار ہو گئے۔ نہ راکٹ، نہ میزائل، نہ خلائی لباس، نہ چاند گاڑی، نہ مریخ گاڑی، وہ گئے اور 7 آسمان طے، 7 آسمان طے ہو گئے۔ پہلے آسمان جس کا استقبال نبیوں سے کرایا گیا، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، 5ویں پر ہارون علیہ السلام، 6 پر موسیٰ علیہ السلام۔ ہر نبی آگے آتا تھا، استقبال کرتا تھا اور ملتا تھا اور کہتا تھا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو استقبال کو کوئی نہیں ہے، ایک قبلہ ہے، ایک کعبہ ہے جس کا طواف ہو رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اور اس کعبے کی دیوار کے ساتھ ایک بابا جی، سفید لمبی داڑھی ہے اور یوں ٹیک لگا کے دیوار سے اور ایسے گوٹھ مار کے یوں بیٹھے ہیں، ایسے بیٹھے ہیں، وہ بے پرواہ بیٹھے، اٹھے ہی کوئی نہیں، آرام سے بیٹھے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں، یہاں آپ خود جائیں۔ او دادا تو پوترا، پیو تو پیو ہوندا ہے نا، پتر نبی بن جاوے تو پیو ہے نا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں اٹھایا؟ حالانکہ ابراہیم کا وجود بھی ہمارے نبی کے طفیل ہے، ان کی بلندیاں بھی ہمارے نبی کے طفیل ہیں، تو اٹھایا کیوں نہیں؟ اللہ کو پتا تھا ایک وقت آئے گا جب اولادیں ماں باپ کو ذلیل کر دیں گی، جب چھوٹے بڑوں کو رسوا کر دیں گے، تو اس وقت یہ قصہ ہتھوڑا بنا کے ان کے دماغوں پہ مارو، اے ظالم سن، ماں کے نافرمان، باپ کے نافرمان، بڑوں کو ذلیل کرنے والے سن، 2 جہان کے سردار، قاب قوسین کے مقام پہ کھڑے ہونے والے کو دادے کے قدم پکڑوائے گئے، دادے کی طرف چلایا گیا، آپ خود آگے چلے ہیں، قریب پہنچے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ باقی نبی کہتے تھے ہمارے بھائی آئے، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا بیٹا آ گیا، میرا پتر آ گیا، واہ 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 واہ، میرا بیٹا آ گیا۔ یہ آگے کیوں چلایا گیا؟ تاکہ میں اور آپ اپنی ماؤں کی قدر پہچانیں، اپنے باپ کی قدر پہچانیں، ان کی عظمتوں کو جانیں، ان کی بلندیوں کو جانیں، ان کی بڑائی کو سمجھیں۔ ہاں، آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ نے کہا فلاں قصائی، نہ کوئی مجاہد، نہ غازی، نہ شہید، نہ کوئی مفسر ہے، نہ کوئی ولی، نہ ابدال، قصائی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھنے گئے، قصائی عام قصائیوں کی طرح، وہ شام کو جب چلا تو تھیلے میں گوشت ڈال کے چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تیرے ساتھ آ سکتا ہوں؟ کہا آ جاؤ۔ پہچانا نہیں اس نے یہ موسیٰ ہیں۔ وہ گھر گیا، اس نے روٹی بنائی، ہانڈی چڑھا دی، آٹا گوندنے بیٹھا، روٹی تیار کی، سالن تیار کیا، تھالی میں رکھا۔ ایک عورت ایسے لیٹی پڑی تھی روئی کی گالی کی طرح، اس کو اٹھا کے کندھے کا آسرا دیا اور نوالے بنا کے اس کو کھلاتا رہا۔ تو سر مارے، ہن بس۔ اس نے منہ صاف کیا، اسے لٹایا، وہ بڑبڑانے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا جی میری اماں ہے، میں صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، پھر شام کو آ کر پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں۔ اپنی بیوی سے کہو نہیں آخر میرے پیچھے میری ماں نے روٹی کھوا دی، جیسے ہمارا رواج ہے، اپنی بیوی سے کہتے تو میری ماں دی کر، میں کوئی نہیں کرنی۔ اور سنو، میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے، میرے ذمے میری ماں کی خدمت۔